اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو غنیمت سمجھے آدمی. 5 چیزیں ان کو آدمی غنیمت سمجھے. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو ختم ہونے والی ہیں. اب جس نے ان 5 چیزوں کی قدر کر لی تو وہ سمجھے میں کامیاب ہوں، اور جس نے ان 5 چیزوں کی قدر نہیں کی وہ سمجھے میں تو ناکام ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اپنی صحت کی قدر کرے بیماری سے پہلے. آدمی کے پاس صحت ہے تو یہ نہ سوچے کہ یہ صحت ہمیشہ رہے گی. ایک دن آتا ہے ہر آدمی پر بیمار ہو جاتا ہے. جب وہ بیمار ہوتا ہے تو ایسا بیمار ہوتا آنکھوں سے دکھتا نہیں، کانوں سے سنتا نہیں، ہاتھ پیر بالکل جواب دے جاتے ہیں، اور پھر آدمی مسجد میں آنے تک کو ترس جاتا ہے، مسجد میں نہیں آ سکتا، پھر اپنا سوچتا ہے کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں. تو صحت ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں زیادہ سے زیادہ کرے. بیماری کے آنے سے پہلے عبادتیں کر لے. ایک دن اگر بیماری آ گئی، صحت ختم ہو گئی تو پھر چاہ کر بھی آدمی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں بیمار ہیں لیکن ہماری ہی مسجدوں میں وہ لوگ کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. ان کے پاس بھی وقت تھا تو انہوں نے عبادت کی ہوں گی، تو آج وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے ہیں. تو ایک وقت اب ہمارے پاس بھی صحت ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، تو بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کی قدر کریں. اسی صحت کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں. اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جوانی کی قدر کریں. جوانی کو غنیمت سمجھے بڑھاپے سے پہلے. ہر آدمی پر بڑھاپا آئے گا، جس کو بڑھاپا نہیں آئی اس کو موت آئے گی. 2 چیزیں ہیں، جوانی کے بعد یا تو موت آئے گی یا بڑھاپا آئے گا. تو اپنی جوانی کی قدر کرے، جوانی کو غنیمت سمجھے جو ہے بڑھاپے کے آنے سے پہلے. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی کمر جواب دے جاتی ہے، ہاتھ اس کو جواب دے جاتے ہیں، آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے اور نابینا ہو جاتا ہے، چلنے کو نہیں آتا ہے. اگر وہ سہارے سے چلنا چاہے تو سہارے سے بھی نہیں چل سکتا. تو آج ہمارے پاس جوانی ہے تو اسی جوانی میں اللہ کو راضی کر رہے ہیں بڑھاپا آنے سے پہلے. اسی طرح آج ہمارے پاس وقت ہے، وقت کو غنیمت سمجھے مشغولی سے پہلے. آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ ہماری پوری زندگی پلنگ پر کٹ جائے اور ہماری پوری زندگی ہاسپٹل میں کٹ جائے، اور اللہ نہ کرے ہمارے اوپر کوئی کیس چل جائے اور پوری زندگی جیل تھانوں میں کٹ جائے. تو آج ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھے مشغولی سے پہلے. اور چوتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مال کو غنیمت سمجھے غریبی سے پہلے. آج ہمارے پاس مال ہے، ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے، کاروبار چل رہا ہے، خوب صحیح سلامت، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے. تو اسی مال کی ایسا نہیں سوچنا کہ بھئی مال ہے ہمارے پاس کبھی ختم نہیں ہوگا. 1 منٹ لگتی ہے مال کو ختم ہونے کے لیے. تو مال ختم نہ ہو جائے، غربت نہ آ جائے، غریبی نہ آ جائے، فقیر نہ بن جاؤں. فقیر آنے سے پہلے یعنی فقر فاقہ آنے سے پہلے، غربت اور تنگ دستی اور محتاجگی آنے سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جب مال ہے تو جب مال ہے اور وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے تو اس مال کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کر کے، یا اس مال ہے تو مال کے ذریعے سے جو ہے کچھ نہ کچھ کوئی ایسا نیک کام کرے کہ مرنے کے بعد کام آئے. تو حضور نے فرمایا کہ مال کو غنیمت سمجھے غربت سے پہلے. اور 5واں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھے موت کے آنے سے پہلے. بھئی ہر چیز کی گارنٹی ہے لیکن موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ دوائی لو تو دوائی کے اوپر ڈیٹ لکھی رہتی ہے. آپ کوئی بھی سامان لو تو اس سامان پر ڈیٹ لکھی رہتی ہے کہ بھئی اس کی ڈیٹ کب نکلے گی، یہ ایکسپائر کب ہوگا، اس کی ڈیٹ کب ختم ہوگی. لیکن زندگی کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے، جب چاہے زندگی ختم ہو سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بات ارشاد فرمائی کہ زندگی کو غنیمت سمجھے موت کے آنے سے پہلے. تو آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، آج ہمارے پاس جوانی بھی ہے، زندگی سب کچھ ہے ہمارے پاس. تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں ہم، پہلی بات. دوسری بات، 2022 ہمارے سامنے ختم ہو رہا ہے، اب 2023 شروع ہو جائے گا. تو نئے سال جو آتا ہے نا، آدمی اس لیے نیا سال آتا ہے کہ آدمی حساب لگائے، آدمی اپنا حساب لگائے کہ میں نے اس سال میں کیا کھویا کیا پایا. کیونکہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عذابات کو دیکھے گا میرے ساتھ کیا ہوا، تو آدمی کیا کہے گا؟ آدمی یہ کہے گا فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. کہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا آدمی کہ اللہ مجھے تھوڑی مہلت اور دے، تھوڑا ٹائم اور دے، تھوڑا وقت اور دے کہ فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں کوئی صدقہ کروں گا، نیک کام کروں گا، اچھے کام کروں گا، من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو کر آ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. مہلت، زندگی، وقت صرف ایک ہی بار ملتا ہے. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کسی کی مہلت نہیں دی جاتی. آج ہمارے پاس مہلت ہے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ وما یتذکر وجاءکم النذیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تم کو وقت دیا تھا، اگر تم سدھرنا چاہتے تو سدھر سکتے تھے،
اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے تو بدل سکتے تھے. ہم نے تمہیں وقت دیا، ٹائم دیا، اور اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والے بھیجے، نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے صحابہ اور تابعین اور اتنے بزرگان دین، اولیاء کرام، اور اتنے جو ہے مقررین حضرات ہیں، مولانا ہیں، مفتیاں ہیں، ہمارے سامنے ہر جمعے بیان ہو رہے ہیں. تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وجاءکم النذیر، ہم نے تمہارے پاس سب بھیجے تھے، ڈرانے والے، بتانے والے، دھمکانے والے، بات کو سمجھانے والے سب بھیجے تھے، لیکن تم نے اپنے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح 2022 ختم ہو گیا اسی طرح ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے. تو اپنی زندگی کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. دیکھو